الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ جب دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایک ٹائم لائن مقرر کی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام اتنے وقت میں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر کھانا بنانا ہے تو کھانے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم تک اس کھانے کو بنا لینا ہے۔ جاب پہ جب ہم جاتے ہیں تو ڈیلی کا ایک وقت ہوتا ہے ہم جس پہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم 9 to 5 جاب کریں گے، یا اگر زیادہ بھی ہوگا تو 6 بج جائیں گے 7 بج جائیں گے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نے اس وقت تک کام کرنا ہے اور پھر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ آپ اگر اپنے ایجوکیشن میں کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے کہ آپ نے اس ٹائم لائن میں اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کرتی ہیں۔ جب وہ پروجیکٹس کرتی ہیں تو اس پروجیکٹ کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو اتنے ٹائم میں مکمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 سال میں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے۔ اب جب وہ پروجیکٹ مکمل کرنے کا ایک ٹائم فریم فکس ہو جاتا ہے تو جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے 1 سال میں اس پروجیکٹ کو پورا کرنا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے 1 سال میں مثال کے طور پہ 20 ٹاسکس ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کے بڑے ٹاسک ہیں اس نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اب اس سچویشن میں ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے 20 کام کون سے کرنے ہیں۔ دوسرا ایڈوانٹیج اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ 1 سال کا وقت اویلیبل ہے، تو اس نے 20 کام مکمل کرنے ہیں، 20 ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں اور 1 سال میں کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اگر وہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں تو 6 مہینے کے بعد ایک اور ایڈوانٹیج اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد انالیسس کر سکتا ہے کہ میں نے 20 میں سے کتنے مکمل کیے۔ اگر 20 میں سے 6 مہینے میں 10 مکمل ہونے چاہیے تھے، اس نے 5 مکمل کیے ہیں، تو اس کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہوتی ہے کہ اگلے 6 مہینے میں وہ 15 کو کسی طریقے سے کمپلیٹ کر لے، ایکسٹرا ٹائم لگائے، ایکسٹرا ایفرٹ کرے، ایکسٹرا ریسورسز لگائے، کسی بھی طریقے سے، لیکن وہ پھر بھی مکمل کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کمپلیشن کا وقت، کمپلیٹ ہونے کا وقت جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہ فلیکسیبلٹیز ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ بھی ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ تو پروجیکٹ تو ڈیفائنڈ ہے ہمارا بھی کہ پروجیکٹ ہمارا ہی ہے، لیکن ہمارے پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کا وقت کیا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ کسی کو اللہ تعالیٰ 20 سال دیتا ہے، کسی کو 30 ملتے ہیں، کسی کو 40 ملتے ہیں، کچھ ایسے جو 80 سال میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، 80 سال تک، 90 سال تک بھی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹاسکس ہیں وہ تو ڈیفائنڈ ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ ہم نے کیا واقعی وہ ٹاسک اس طریقے سے کیے بھی ہیں کہ نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ ہر روز ہم نے 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ پڑھنی ہے۔ اب وہ کچھ نے پڑھی، کچھ نے نہیں پڑھی، کچھ نے ساری پڑھی، کچھ نے تھوڑی پڑھی، کچھ نے صحیح طریقے سے پڑھی، کچھ نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی۔ اور بھی بہت سی چیزیں جو فرائض ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں ان میں سے ہم بہت سی چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ جو اینڈ آبجیکٹیو ہے اللہ کی بندگی کیا واقعی ہم نے اس طریقے سے کی جس طریقے سے بندگی کرنے کا حق تھا، یا کہ اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ دوسرا ڈرا بیک ہمارا کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اب ہمارے پاس وقت کتنا رہ گیا ہے۔ آئے تو ہیں، آنے میں بھی ہماری مرضی نہیں تھی، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو جانے میں بھی ہماری مرضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجتے وقت ہم سے پوچھا تھوڑی تھا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے لگا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، بھیجوں کہ نہ بھیجوں؟
یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ کس گھر میں پیدا کرنا ہے، ہمیں یہ بھی آپشن نہیں دی گئی تھی. تو جب جانے کا وقت آئے گا، واپس جانے کا وقت آئے گا، تو اس وقت بھی ہمیں آپشن نہیں دی جائے گی. جب جانے کا وقت آئے گا تو اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے. لیکن ہر انسان کا ایک جانے کا وقت مقرر ہے، فکسڈ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب نے واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو واپس تو جانا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کا وقت مکمل ہو جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں. آپ سوچئے اس سچویشن کو کہ جب جانے کا وقت آئے اور ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہوا ہو تو وہ کیا فیلنگ ہوگی. جو پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں، جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ اب پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کا وقت آ رہا ہے اور انہوں نے کام نہیں کیے ہوئے، تو ان کا ڈپریشن کا لیول، سٹریس کا لیول اور انگزائٹی کا لیول اور پریشانی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے ان کا محنت بھی جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. پہلے اگر وہ دن میں 8 گھنٹے کام کرتے تھے، وہ اپنے وقت کو بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھی اب ہم 10 گھنٹے کام کریں گے. اگر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو 10 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈفرینٹ کمپنیز کے جب ایئر کلوزنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام روٹین سے زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ایئر کلوزنگ میں کیونکہ پچھلے سال کو کلوزنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پچھلے سال کو بھی کلوز کرنا ہے اور اگلے سال کی پلاننگ بھی کرنی ہے. تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ عام روٹین سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے ہر انسان، کیونکہ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے اور آپ کے پاس کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو نیا سال ہے، اس کے بارے میں جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو کل ہم بات بھی کر رہے تھے اس بارے میں اور ڈسکس بھی کیا تھا، لیکن جو ہم بات یہ کرتے کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ خوشی ہے کس چیز کی ہے، کس بات پہ خوشی منائی جا رہی ہے. سیلیبریشن تو اس وقت ہوتی ہے نا کہ آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کیا، آپ کو کوئی اچھی جاب مل گئی تو آپ نے خوشی منائی، آپ نے کھانا کر لیا، آپ نے تھوڑا سیلیبریٹ کر لیا، جو بھی ڈیفائنڈ گائیڈ لائنز ہیں اسلام کے اندر. تو آپ کو مقصد آپ کو پتہ لگتا ہے. آپ کسی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں بھی کیا ہو گیا، وہ کہتا ہے بھی میری بہت اچھی جاب ہو گئی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. آپ کے ایگزامز کا رزلٹ آیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایگزامز کلیئر کیے اور آپ نے اچھے مارکس لیے، آپ خوشی مناتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے. یہ جو نیو ایئر نائٹ کے اوپر سیلیبریشن ہوتی ہے، اس سیلیبریشن کے بارے میں اگر آپ جا کے پوچھیں گے لوگوں سے تو ان میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوگا بھائی کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر تو یہ کہا جائے کہ پچھلا سال ختم ہونے کے اوپر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو پھر ان سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے پچھلے سال میں ایسا کیا کارنامہ کیا ہے کہ جس کے اوپر آپ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور چھلانگیں مار رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں اور گاڑیوں کے اندر اونچے اونچے ساؤنڈ سسٹم چل رہے ہیں اور ہلا گلا چل رہا ہے. تو ان سے جا کے بندہ پوچھے کہ آپ نے پچھلے پورے سال میں ایسا کیا کارنامہ کیا ہے جس کے اوپر آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے. تو غالباً اکثریت کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے اور یہ میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں. تو پچھلے سال میں بیسیکلی یہ پوچھنا چاہیے کہ جو اتنی سیلیبریشن کی جا رہی ہے، پچھلے سال میں ایسا کارنامہ کیا کیا ہے کہ آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں. اگر تو آپ نے واقعی کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ میں نے اپنے پورے پچھلے سال کے اگر دیکھوں اور میں اپنے پورے پچھلے سال کا انالیسس کروں تو میں نے کیا اپنی نمازیں ساری کی ساری پوری کی ہیں؟ اور مردوں کے لیے کیا ہے کہ کیا اپنی ساری نمازیں میری جماعت کے ساتھ ہوئی تھیں، یا جو نمازیں پڑھی ہیں وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نے پوری کی تھی؟ کیونکہ ہمارے پروجیکٹ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. ہمیں تو اس وقت خوشی ہونی چاہیے نا کہ جب ہم اپنے پروجیکٹ میں وہ ساری چیزیں اچیو کر لیں جو ہمیں کرنی ہیں. کیا ہماری نمازیں ویسی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے قرآن کے ساتھ اتنا وقت گزارا جتنا ہم نے وقت گزارنا چاہیے تھا؟ وہ کتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے دی، زندگی گزارنے کے لیے دی، اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے اللہ کی بندگی کو اچیو کرنا، اللہ کی بندگی کرنا اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا، اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پہ رکھی. تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کیا ہم نے اپنے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے جو گائیڈ لائنز لینی چاہیے تھی یہاں سے، اس کے لیے کتنا وقت گزارا؟ قرآن اگر میں نے اپنے ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں اس سال 3 دفعہ قرآن مکمل کروں گا اس کی تلاوت، تو کیا واقعی 3 دفعہ قرآن مکمل کیا؟
یا اگر ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں اس سال ایٹ لیسٹ 2 دفعہ ترجمے سے پڑھوں گا، تو کیا واقعی میں نے اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کیا؟ یا اگر یہ ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے اور سیکھنے کے لیے ایٹ لیسٹ میں پہلے 5 پارے جو ہے مکمل کروں گا، تو کیا واقعی وہ ٹارگٹ اچیو ہوا؟ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کچھ پلان کیا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کیا وہ واقعی میں نے وہ پروجیکٹ یا وہ کام کیا؟ تو ہم نے اپنی زندگی میں پچھلے سال میں اچیو ایسا کیا ہے جس کے اوپر ہم چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں؟ اور اگر یہ سمجھا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ اس چیز پہ سیلیبریشن ہوتی ہے کہ جو آنے والا سال ہے اس پہ خوشی ہو رہی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. جو لوگ سارے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور چھلانگیں مارتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ آنے والا سال ہمارے لیے کیسا ہوگا. کیا وہ ہمارے ایمان کے لیے اچھا ہوگا پچھلے سال سے، یا پچھلے سال سے بھی برا ہوگا؟ کیا ہمارے مال کے لیے وہ اچھا ہوگا پچھلے سال کی نسبت، یا پچھلے سال سے بھی برا ہوگا؟ کیا ہماری معیشت کے لیے وہ اچھا ہوگا یا پچھلے سال سے بھی برا ہوگا؟ کیا ہمارے وہ قریبی جاننے والے ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ اگلے سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جس سے اگر یہ جتنے لوگ بھی ہم جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ آنے والے سال میں جو ہے آپ کے قریبی جاننے والوں میں سے کوئی چلا جائے گا، مثال کے طور پہ والدین میں سے کوئی چلا گیا، یا ماں باپ کے لیے بچوں میں سے کوئی چلا گیا، اور اس کو اس چیز کا پتہ لگ جائے کہ بھئی اس سال میرے والد میرے ساتھ نہیں ہوں گے، یا میری والدہ میرے ساتھ نہیں ہوں گی آنے والے سال میں، یا میرے بچوں میں سے کوئی نہیں ہوگا، تو ڈو یو تھنک کہ وہ کھڑا ہو کے سیلیبریٹ کرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں آنے والے سال کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کہ ہم کس چیز کے اوپر چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے کیسا ہوگا. تو ہونا کیا چاہیے؟ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہمارا چونکہ آبجیکٹو کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہمیں ابھی نہیں پتا. ہم آنے والے سال کی خوشی تو اس وقت منائیں کہ جب ہمیں یہ پتا ہوگی، ہمارے لیے گارنٹی ہوگی کہ جب میں مرنے لگوں گا تو میری زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، تب خوشی منائیں. یا مجھے یہ گارنٹی ہو کہ جب قبر میں ڈالا جائے گا اور مجھ سے سوال کیے جائیں گے تو میں سوالوں کا صحیح جواب دے دوں گا، تب خوشی منائیں. یا مجھے یہ گارنٹی ہو کہ جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو مجھے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، تو خوشی کی بات ہے، بالکل منانی چاہیے. یا ہمیں یہ کنفرمیشن مل جائے کہ جب ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، تو بالکل خوشی منائیں. یہ اگر ہمیں کنفرم ہو جائے کہ جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ہم بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، تو پھر خوشی منائیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کنفرم نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ جب ہمارا حساب ہوا ہوگا تو اس وقت ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو پھر خوشی منانی چاہیے. یا ہمیں یہ گارنٹی مل جائے اور کنفرمیشن مل جائے کہ ہم ان 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر خوشی منانے کی بات ہے، بالکل منائیں. اور اگر ان چیزوں کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، اور اگر ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو پھر خوشی منانے کی بات نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فکر مند ہونے کی بات ہے، پریشان ہونے کی بات ہے، مزید محنت کرنے کی بات ہے، مزید اپنی زندگی میں ان نیک اعمال کو لانے کی بات ہے تاکہ ہم کسی طریقے سے ان تمام مراحل میں کامیاب ہو سکیں. ہمارے پاس تو گارنٹی نہیں ہے، پھر ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو بھی ہر ایک کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس ہم نے کاپی کرنے کا ایک شوق ہے ہمیں. خاص طور پہ ویسٹرن کلچر کا انفلوئنس ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ گورا اگر الٹا ہو کے لٹکے گا نا تو یہ بھی الٹے ہو کے لٹکنا شروع ہو جائیں گے. گورا اگر سیدھا چلے گا تو ہمیں بھی سیدھا چلنے کا شوق ہو جائے گا. داڑھی کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کچھ باتیں کڑوی ہیں لیکن کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو کہیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، تو شاید اتنا زیادہ وہ نہیں مانے گا کہ یار میں داڑھی رکھ لوں گا، مولوی لگوں گا، عجیب سی بات ہے، لوگ کہیں گے یار یہ کس قسم کا بندہ ہے. لیکن جو ہی کوئی ہالی ووڈ کا ہیرو داڑھی رکھ لے گا، ساروں کی اتنی لمبی لمبی داڑیاں نکل آئیں گی. I'm serious about it. آپ اگر موویز کا ٹرینڈ دیکھیں تو جب ہیروز نے کلین شیو کی ہوئی تھی تو سارے کلین شیو کر کے گھما کرتے تھے. جو ہی ہیروز نے چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھی، فرینچ بیئرڈ رکھی، ساروں نے فرینچ بیئرڈ رکھنا شروع کر دی. جب ہیرو نے چھوٹی داڑھی رکھی لیکن پوری تھی لیکن چھوٹی چھوٹی تھی، لوگوں نے
چھوٹی داڑیاں رکھنا شروع کر دیں. اب نیا ٹرینڈ کیا ہے؟ بڑی داڑھی رکھنے کا. جو ہی ہیروز نے تھوڑی داڑیاں لمبی کی ہیں, سارے بڑی داڑیاں رکھ کے جو ہے وہ پھر رہے ہیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, ہمیں کسی کی ذات کے اوپر تنقید کرنی بھی نہیں ہے, کسی انڈیویجول کے کسی عمل کے اوپر شک بھی نہیں کرنا, لیکن کچھ ریالٹیز آف لائف ہے جن کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کہ ہم اتنے زیادہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں ویسٹرن کلچر سے, جہاں سے بات چلی تھی کہ جو وہ کرتے ہیں ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا ہے. ہماری اپنی بھی تو کوئی سوچ ہونی چاہیے, ہمارے اپنی بھی کوئی عقل ہونی چاہیے کہ میں کوئی کام کرنے لگا ہوں تو میں کیوں کرنے لگا ہوں, اور اگر مجھے کوئی کام نہیں کرنا تو مجھے کیوں نہیں کرنا. ہمارے پاس ایک پورا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی گائیڈ لائنس موجود ہیں قرآن و سنت کی شکل میں. مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, مجھے وہ گائیڈنس کہاں سے لینی ہے؟ مجھے قرآن و سنت سے لینی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. اور اگر مجھے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کرنا تو میرے اپنے ذاتی فیصلہ نہیں ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت مجھے کیا بتاتا ہے کہ مجھے کچھ اگر نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ آنے والا سال ہمیں تو نہیں پتا ہمارے لیے کیسا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اچھا بنائے اس سال کو, ایمان کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے, لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا اس چیز کا. تو ہم کس چیز کے اوپر خوشی منا رہے ہیں کہ بھئی آنے والا سال جو ہے وہ ہے. اگر کوئی شخص یہاں پہ کھڑا ہے جس کی بہت زبردست جاب ہے, اسی نیو ایئر نائٹ کو اس کو جا کے آپ خبر پکڑا دیں کہ یہ لے پکڑیں آپ کا جو ہے وہ یہ ٹرمینیشن لیٹر اس کے ہاتھ میں پکڑا دو نا جا کے ذرا, اور اس سے کو اب تم خوشی مناؤ, یہ تمہارے لیے پہلا تحفہ آنے والے سال کا, تو خوشی منائے گا اس وقت. اس کو سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے جو ہے نا وہ جاہل لگ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بیوقوف, کیونکہ اپنے لیے کیا ہوا کہ اپنا آنے والے سال کی پہلی بری خبر آ گئی. تو آگے آنے والے سال میں کیا اچھائی ہے ہمارے لیے, کیا برائی ہے, ہمیں نہیں پتا, نہ ہمارے کنٹرول میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں برا گمان رکھنا ہے, یا ہمیں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نیگیٹو سوچ کے ساتھ اس سال میں داخل ہونا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کچھ ریالٹیز ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا. تو جو چیز ہمیں پتہ نہیں ہے اس کو نہ ہم منا سکتے ہیں نہ ہم اس پہ افسوس کر سکتے ہیں. اسی لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ آنے والا سال جو ہے اس میں انہوں نے خوشی منائی ہو یا غم منایا ہو, کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ آنے والے سال کے بارے میں کچھ بھی ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. تو اس کو ایک نارمل روٹین میں ہی لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے ایک نیا سال داخل ہو رہا ہے, یہ ہمارے لیے پہچان کے لیے ہمارے لیے مہینے ہیں اور یہ جو دن ہیں اور جو تاریخیں ہیں یہ صرف ہمارے جو ہے وہ پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ بھئی اب کون سا مہینہ آ گیا, اب کون سا دن چل رہا ہے, تو یہ سب چیزیں. لیکن اس کے علاوہ تو اس کی کوئی خاص ایسی بات نہیں جس میں ہم خوشی منائیں یا غم منائیں. ایک چیز ضرور ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچنا ضرور چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کا جو ایک سال پیچھے گزر گیا ہے اس میں نے حاصل کیا کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی ایج ہے وہ 40 سال کہ اس نے اس دنیا میں 40 سال رہنا ہے, اس کی زندگی 40 سال ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دنیا میں بھیجتا ہے تو جانے کا وقت تو مقرر ہوتا ہے. اب کسی شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی کہ یہ انسان 40 سال تک اس دنیا میں رہے گا, اور پچھلے سال اس کی عمر تھی 35 سال. ایک سال گزرا, اب اس کی ایج کیا ہوگی 36 ایئرس. تو اب اس کی موت آ رہی ہے 40 سال کی عمر میں. 35 سال کی عمر میں اس کے پاس 5 سال تھے اپنی مزید تیاری کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. اب جب ایک سال گزر گیا, اب اس کے پاس کتنے سال رہ گئے؟ 4 سال رہ گئے. یعنی اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاس صرف 4 سال بچے ہیں. تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے, یا اسے اپنی زندگی میں مزید محنت زیادہ کرنی چاہیے. آپ لوگوں کے جب ایگزامز ہوتے ہیں, جو ہی ایگزام کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو قریب جب وقت آتا چلا جاتا ہے تو آپ کی خوشی کا لیول بڑھتا جاتا ہے, یا کہ آپ کی ٹینشن کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے؟ ٹینشن بڑھتی جاتی ہے نا, کہ اب ایگزامز میں 1 ویک رہ گیا. جب 1 مہینہ رہتا ہے تو آپ تھوڑے سے ریلیکس ہوتے ہیں, جب 2 ہفتے رہ جاتے ہیں تو تھوڑی سی ٹینشن بڑھتی ہے, اور جو 1 ہفتہ ہوتا ہے تو ٹینشن مزید بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے محنت کا بھی جو ٹائم ہے اور جو محنت جتنی کرتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتا ہے. 1 مہینے پہلے جو آپ پڑھائی میں ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا کم ہوتا ہے, جب 2 ہفتے رہتے ہیں آپ ٹائم تھوڑا بڑھا دیتے ہیں, اور جب 1 ہفتہ رہ جاتا ہے تو آپ مزید بڑھاتے ہیں. اور ایگزامس کے دنوں میں جتنی بھی آپ کی انٹرٹینمنٹس ہوتی ہیں, جتنی بھی آپ کی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب کو آپ بند کر دیتے ہیں, آپ کا ٹوٹل فوکس ایگزام پہ ہوتا ہے. تو ہمارا تو جانے کا وقت قریب آ رہا ہے, ہمیں کیا پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ
لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور یہ ابھی بھی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. تو ہر آنے والا سال اور جو گزر جاتا ہے، جو سال ہماری زندگی کا گزر جاتا ہے، وہ حقیقت میں ہمیں ہماری موت کے مزید قریب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والے سال میں ہمیں پچھلے سال کے نسبت زیادہ تیاری کرنی ہے. ہمیں آنے والے سال میں اپنی نمازوں پہ مزید فوکس کرنا ہے. آنے والے سال میں ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ نمازیں خشوع اور خضوع سے پڑھیں. آنے والے سال میں ہم نے وقت قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اگلے سال کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم الٹے سیدھے ہو کے چھلانگیں ماریں اور گاڑیوں میں ساؤنڈ سسٹمز لگا کے اور پاپ اور راک میوزک بجا کے لوگوں کو دکھائیں جی ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے آنے والے سال کی. آنے والے سال کے لیے وی شوڈ ہیو سم پلان. ہم نے اچیو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے، اور بلکہ اس سے بھی پہلے کیا چیز کرنی چاہیے؟ حقیقت میں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنی چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے کہ پچھلے سال میں اے اللہ جو بھی آپ کی بندگی کے کام جس طریقے سے کرنے چاہیے تھے ہم ویسے نہیں کر سکے. جیسی نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں ہم ویسے نہیں پڑھ سکے. جتنا قرآن پڑھنا چاہیے تھا ہم اتنا قرآن نہیں پڑھ سکے. جتنا ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے تھا ہم اتنا علم حاصل نہیں کر سکے. جتنا ہمیں دین کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی ہم اتنی محنت نہیں کر سکے. ہمارا بہت سا وقت غفلت میں گزرا، ہمارا بہت سا وقت گناہوں میں گزرا، ہمارا بہت سا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرا، ہمارا بہت سا وقت فضول کاموں میں گزرا، لغویات میں گزرا. تو حقیقت میں کیا کرنا چاہیے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے کہ اللہ جو پچھلے سال میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں اس پہ ہمیں معاف فرما. اور پھر اگلا کام کیا کرنا چاہیے کہ اگلے سال کا ایک پلان ہونا چاہیے. دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو سال کے شروع میں سب پلاننگ کرتے ہیں. چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے نا، میں چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مختلف آرگنائزیشن میں جاب کرنے کی اپرچونٹی دی، تو وہ چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی کمپنی کو بھی دیکھا. ساری کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ اگلے سال کے آنے سے پہلے پچھلے سال میں پلاننگ کرتے ہیں کہ اگلے سال میں ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، اگلے سال میں ہمارے گولز کیا ہیں. اور وہ جتنا اچھا پلان ہوتا ہے اتنی اچھی جو ہے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی، کہ آپ کا پلان اچھا تھا. اور بغیر پلان کے جو چل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی اگلے سال کا ایک پلان ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم نے اس سال میں قرآن کتنی دفعہ قرات کر کے اس کو مکمل کرنا ہے. یہ پلان ہونا چاہیے ہمارے پاس. اگر ہم نے پچھلے سال صرف 1 دفعہ مکمل کیا ہے تو اس پلان کو بڑھا دیں، کیونکہ جو وقت قریب جا رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، محنت زیادہ کرنی ہے. تو اس سال ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے 2 دفعہ مکمل کرنا ہے. اور اگر ترجمے سے پڑھنا تھا پچھلے سال 1 دفعہ ترجمے سے پڑھا ہے، اگلے سال ٹارگٹ بڑھا دیں کہ میں نے اگلے سال 2 دفعہ پڑھنا ہے. اور پچھلے سال اگر پڑھا ہی نہیں ہے تو اس سال ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے ایٹ لیسٹ 1 دفعہ ترجمے سے مکمل کرنا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں پتہ تو ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دین کی دعوت کے اعتبار سے کہ اگر میں نے دین کی دعوت کے لیے پہلے صرف دن میں آدھا گھنٹہ نکالتا تھا، مجھے زیادہ وقت نکالنا ہے. علم سیکھنے کے اعتبار سے اپنے علم کے بھی ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے قرآن کا علم سیکھنا ہے، مجھے احادیث یہ سیکھنی ہے، مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہیں. کوئی ٹارگٹس ہونے چاہیے نا. تو اپنی زندگی میں کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ آنے والے سال کے لیے کوئی ٹارگٹ ہو، کوئی پلان ہو. اور پھر اس پلان کو صرف بنا کے، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اکثر کیا کرتے ہیں لوگ، بڑا اچھا پلان بناتے ہیں اور پلان بنانے کے بعد 1 سے 2 دن اس کو دیکھتے ہیں اور تیسرے دن وہ پلان جو فولڈ ہو کے ڈرار میں یا کسی بک میں یا کاپی میں بند ہو کے وہ غائب ہو جاتا ہے. چلو جی پورا سال آگے پھر ویسے ہی گزر گیا. پلان اگر بنائے تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کیا ہوتا ہے، اس کو پھر پراپرلی فالو کرنا ہوتا ہے. ہر ہفتے اس کو دیکھیں کہ میں نے ایسا کتنا اچیو کیا ہے، ہر مہینے اس کو دیکھیں کہ میں نے کتنا اچیو کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے، بیٹھ کے کچھ ایسے گولز بھی سیٹ کریں گے اپنے لیے جو اس سال ہم نے کرنے ہیں پورے سال میں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم جو کریں گے پھر اس کو ہم نے فالو اپ بھی کرنا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو بھی ریمائنڈ کرائیں گے اور خود بھی دیکھنا ہے کہ میں اپنے اس گول میں کہاں تک پہنچا ہوں. اور یہ اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ مجھے ہمت دے اور توفیق دے کہ میں یہ جو گول سیٹ کر رہا ہوں میں اس کو اچیو کر سکوں. میں یہ دین کے اعتبار سے گول کر رہا ہوں. دنیا کے اعتبار سے اس لیے میں نہیں بتا رہا کہ دنیا کے اندر اتنی اٹریکشن اور اتنی طاقت ہے کہ اس کو اگر نہ بھی بتائیں تو لوگ بائی ڈیفالٹ دنیا کے گول خود بنا لیتے ہیں. اس کے لیے لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماحول میں اتنی اٹریکشن ہے کہ وہ خود اٹریکٹ کرتا ہے کہ اپنے جو نا گول سیٹ کرو. آخرت کا پرابلم یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں بتانے والے لوگ کم، ڈسکشنز کم، تذکرے کم، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلانز بھی نہیں ہوتے. تو ہم نے یہ پلان بنانا ہے کہ ہم نے اگلے آنے والے سال میں
اپنی زندگی میں کون کون سے ایسے ٹارگیٹس اچیو کرنے دین کے اعتبار سے، تاکہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. کیونکہ ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی کہ جو اصل پروجیکٹ اللہ نے ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. تو اس بندگی کو کرنے کے لیے اور اس ٹارگیٹ کو پورا اچیو کرنے کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے وہ سارے مائل سٹونز جو ہیں دین کے اعتبار سے ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے، تاکہ ہم ان کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر عمل بھی کریں. اور جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول بھی کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے سال میں ہمارے ایمان میں مزید اضافہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ تعلق نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سچی محبت نصیب کرے. جو لوگ غفلت میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اس غفلت سے نکالے. جو لوگ ہدایت کے راستے سے دور ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ لے کر آئے. اور جو لوگ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. اور جو لوگ دین پہ قائم ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے. جہاں جہاں پہ مسلمانوں پہ جو ہے مشکل حالات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے. اور ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جس لیول کے اوپر ہم لوگ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور کم سے کم درجے میں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے اور ہم سب لوگوں کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.